بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم مقدس پتھر کے بارے میں سنیں گے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ایسا دوڑنے والا پتھر جس کے متعلق 2 معجزات ہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم سنیں گے کہ یہ 1 ہاتھ لمبا 1 ہاتھ چوڑا چکور پتھر تھا جو ہمیشہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جھولے میں رہتا تھا۔ اس مبارک پتھر کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 2 معجزات کا ظہور ہوا، جن میں سے پہلا معجزہ یہ ہے کہ اس پتھر کا پہلا عجیب کارنامہ جو در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، وہ اس پتھر کی دانشمندوں نے لمبی دوڑ ہے، اور یہی معجزہ اس پتھر کے ملنے کی تاریخ ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا یہ عام دستور تھا کہ وہ بالکل ننگے بدن ہو کر مجمع عام میں غسل کیا کرتے تھے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی قوم کا ایک فرد تھے اور اسی ماحول میں پلے بڑھے تھے، لیکن خداوند قدوس نے ان کو نبوت و رسالت کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا تھا۔ اس لیے آپ کی عصمت نبوت بھلا اس حیات سوز بغیرتی کو کب گوارا کر سکتی تھی؟ آپ بنی اسرائیل کی اس بے حیائی سے سخت نالا اور انتہائی بیزار تھے، اس لیے آپ ہمیشہ یا تو تنہائی میں یا تہبند پہن کر غسل فرمایا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل نے جب یہ دیکھا کہ آپ کبھی بھی ننگے ہو کر غسل نہیں فرماتے، تو ظالموں نے آپ پر بہتان لگا دیا کہ آپ کے بدن کے اندرونی حصے میں یا تو برس کا سفید داغ یا کوئی ایسا عیب ضرور ہے کہ جس کو چھپانے کے لیے یا یہ کبھی بہانہ نہیں ہوتے، اور ظالموں نے اس تہمت کا اس قدر اعلان اور چرچا کیا کہ ہر کوچے و بازار میں اس کا پروگنڈا پھیل گیا۔ اس مکروہ تہمت کی سوزش کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب نازک پر بڑا صدمہ و رنج گزرا، اور آپ بڑی کوفت اور اذیت میں پڑ گئے۔ تو خداوند قدوس نے اپنے مقدس کلیم کے رنج و غم کو بھلا کب گوارا فرماتا، اور اپنے ایک برگزیدہ رسول پر ایک عیب کی تہمت بھلا خالق عالم کو کب اور کیوں کر کس طرح پسند ہو سکتی تھی؟ ارحم الراحمین نے آپ کی برات اور بے عیبی ظاہر کر دینے کا ایک ایسا ذریعہ پیدا فرما دیا کہ دم و زن بنی اسرائیل کے پروگنڈے اور ان کے شکوک و شبہات کے بادل چھٹ گئے، اور آپ کی برات اور بے عیبی کا سورج آفتاب علمتاب سے زیادہ روشن و اشکار ہو گیا۔ اور وہ یوں ہوا کہ ایک دن آپ پہاڑوں کے دامنوں میں چھپے ہوئے ایک چشمے پر غسل کے لیے تشریف لے گئے، اور یہ دیکھا کہ یہاں دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہیں ہے۔ آپ اپنے تمام کپڑوں کو ایک پتھر پر رکھ کر اور بالکل برہنہ بدن ہو کر غسل فرمانے لگے۔ غسل کے بعد جب آپ لباس پہننے کے لیے پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہ پتھر آپ کے کپڑوں کو لیے ہوئے سرپٹ بھاگا چلا جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ اے پتھر میرا کپڑا، اے پتھر میرا کپڑا، مگر یہ پتھر برابر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ شہر کی بڑی بڑی سڑکوں سے گزرتا ہوا گلی کوچوں میں پہنچ گیا، اور آپ بھی برہنہ بدن ہونے کی حالت میں برابر پتھر کو دوڑتے چلے گئے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ سر سے پاؤں تک آپ کے مقدس بدن میں کہیں بھی کوئی عیب نہیں ہے، بلکہ آپ کے جسم اقدس کا ہر حصہ حسن و جمال میں اس قدر نقطۂ کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ عام انسانوں میں اس کی مثال تقریباً محال ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ہر فرد کی زبان پر یہی جملہ تھا، خدا کی قسم موسیٰ بالکل ہی بے عیب ہے۔ جب یہ پتھر پوری طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی براعت کا اعلان کر چکا تو خود بخود ٹھہر گیا۔ آپ نے جلدی سے اپنا لباس پہن لیا اور اس پتھر کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح بیان فرمایا، ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو، ان جیسے نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ کو ستایا، تو اللہ نے اسے بری فرما دیا اس بات سے جو انہوں نے کہی، اور موسیٰ اللہ کے یہاں آبرو والا ہے۔
मोहतरम नाज़रीन, दूसरा मौज़ा इस पत्थर के मुतल्लिक ये है कि मैदान तैया में इसी पत्थर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना असा मार दिया था तो इसमें से 12 चश्मे जारी हो गए थे, जिसके पानी को 40 बरस तक बनी इसराइल मैदान तैया में इस्तेमाल करते रहे, जिसका पूरा वाक़या कुरान मजीद में बयान किया गया है। और वहाँ जो पत्थर के बारे में ज़िक्र किया गया है वो पत्थर से मुराद इसी पत्थर का ज़िक्र किया गया है। और जो मौजज़ात के मुनकरीन हैं यानी इनकार करते हैं, हर चीज़ को अपनी नाक़िस अक़ल की ऐनक ही से देखा करते हैं, इस पत्थर से पानी के चश्मों का जारी होना मुहाल करार देकर इस मौज़े का इनकार करते हैं और कहते हैं कि हमारी अक़ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि इतने छोटे से पत्थर से 12 चश्मे जारी हो गए। हालांकि ये मुनकरीन अपनी आंखों से देख रहे हैं कि बाज़ पत्थरों में खुदावंद ताला ने ये तासीर पैदा फरमा दी। खुदा जो चाहे वो कर सकता है कि वो बाल मुंडवा देते हैं। बाज़ पत्थरों का ये असर है कि वो सिरका तेज़ और तराश बना देते हैं। बाज़ पत्थरों की ये खासियत है कि वो लोहे को दूर से खींच लेते हैं। बाज़ पत्थरों से मौजी जानवर भाग जाते हैं और बाज़ पत्थरों से जानवरों का जहर उतर जाता है। बाज़ पत्थर दिल की धड़कन के लिए तैयार हैं और बाज़ पत्थरों को ना आग जला सकती है ना गर्म कर सकती है। बाज़ पत्थरों से आग निकल पड़ती है और बाज़ पत्थरों से आतिश फशा फट पड़ता है। तो जब खुदावंद कद्दूस ने पत्थरों में किस्म किस्म के असरात पैदा फरमा दिए हैं तो फिर इसमें कौन सी खिलाफ अकल और मुहाल बात है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस पत्थर में अल्लाह ताला ने ये असर बख्श दिया और इसमें ये खासियत अता फरमा दी कि वो ज़मीन के अंदर से पानी जज्ब करके चश्मों की शक्ल में बाहर निकलता रहा। या इस पत्थर में ये तासीर हो के जो हवा उस पत्थर से टकराती हो वो पानी बनकर मुसलसल बहती रहे। ये खुदावंद कद्दूस कादिर की कुदरत से हरगिज़ ना कोई बाइद है, ना महाल, ना खिलाफ़े अकल। लिहाजा इस मौज़े पर ईमान लाना ज़रूरियात दीन में से है और इसका इनकार कुफ्र है, क्योंकि इसका ज़िक्र कुरान मजीद में रब ताला ने खुद इरशाद फरमाया है।